الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه عليه السلام۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر لایا اور ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم عزیزو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں لایا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کلام اللہ کے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دنیا کے ذرے ذرے کے لیے جو ہے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اس نبی کے امتی ہے جو نبی علیہ السلام یتیموں کے ساتھ اپنی جو ہے جیسے اولاد کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسی طرح آپ علیہ السلام یتیموں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ میرے محترم عزیزو، ہم اس نبی علیہ السلام کے امتی ہے کہ دنیا کے اندر جن لوگوں کا اللہ جل شانہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوتا تو آپ علیہ السلام ان لوگوں کو سہارا دیتے تھے۔ میرے عزیزو، ہم اس نبی علیہ السلام کے امتی ہے جو نبی علیہ السلام اپنے گھر میں اگر تھوڑی سی بھی چیز موجود ہوتی تو کوئی مسافر آ جاتا تو وہ چیز جو ہے اس مسافر کو دے دیتے اور خود اپنے گھر میں فاقے سے رہتے تھے۔ میرے محترم عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت سارے ہمارے ایمان والے بھائیوں کو جو ہے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، لیکن امت کا جو کمزور طبقہ ہے میرے عزیزو، اس کمزور طبقے کی کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، امت کے جو یتیم ہے جن کا اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، امت کے وہ لوگ جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، جن کے گھروں میں پہننے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہے، میرے عزیزو ان لوگوں کا کوئی جو ہے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، امت کا جتنا بھی طبقہ مالدار ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، میرے عزیزو یہ مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس مال کے بارے میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ میرے عزیزو، ہمارے اس مال کے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ کے اندر واضح کر کے بتا دیا ہے کہ ہاں اس مال کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے اور یتیموں کا بھی حق ہے۔ میرے عزیزوں، لیکن آج امت کا جو مالدار طبقہ ہے، ہائے ہائے، امت کا جو مالدار طبقہ ہے، اس نے جو اللہ کی امانت ہے اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر بیٹھا ہے کہ بھائی میرے پاس میرا مال ہے، یہ میرا ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے۔ امت کا مالدار طبقہ یہی سمجھ کر بیٹھا ہے۔ لیکن آج جو ہے امت کے مالدار طبقے کی بے فکری کی وجہ سے امت کے غربا، امت کے کمزور جو طبقے ہیں وہ خودکشی کرنے پر اتر آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، روز قیامت اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی کہ میں نے تمہیں مال عطا کیا تھا، میں نے تمہیں مال دیا تھا، اس مال میں نے بتایا تھا کہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، ان کا حق ان تک پہنچانا تھا۔ تو اس وقت امت کا جو مالدار طبقہ ہے اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا۔ کیا آج ہم غریب کے پاس جو اس کا حق ہمارے مال میں ہے اس تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے؟ میرے عزیزوں، جانا ہے دنیا 4 دن کا سودا ہے، دنیا جو ہے میرے عزیزوں وقتی سودا ہے، دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا سے لوٹ کر ہر ایک نے جانا ہے۔ دنیا میں میرے عزیزوں کوئی نہ رہا نہ کوئی رہے گا، ہر ایک آیا اپنا وقت گزارا کرائے کے گھر میں، اور جب جو ہے وقت ختم ہوا تو یہاں سے چل دیا۔ اسی طرح میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو بھی دنیا میں کم قلیل وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، اور یہ امتحان کا گھر ہے میرے عزیزوں، اس امتحان کے گھر سے ہمیں نکل کر جانا ہے، لیکن اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ میرے عزیزوں، ہماری گاڑی، ہمارا بنگلہ، ہماری بینک بیلنس ہمیں قبر میں ساتھ اترنے والی نہیں ہے۔ ہر چیز کو میرے عزیزوں دنیا کے اندر ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے کلام اللہ کی آیت تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب جو ہے لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنت والے پوچھیں گے جہنم والوں سے، تو فی جنات یتساءلون، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جنت والوں سے پوچھو کہ تمہیں کس چیز نے، آیت کا مفہوم ہے، تمہیں کس چیز نے مجبور کر دیا کہ تم آج جہنم میں چلے گئے؟ تو ان کی طرف سے میرے عزیزوں 3 جواب ہوں گے۔ 3 میں سے ایک جواب یہی ہوگا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہائے ہائے، ہم دنیا کے اندر مسکین غریب آدمی جو آتا تھا، جو ہے اس کو ہم اپنے گھروں سے، جو آج کل ہو رہا ہے، جو آج کل امت مسلمہ کے اندر، یہ تو میرے عزیزوں اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ کوئی مسکین جب کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کو دھکا دے کر دور کر دیا جاتا ہے، یا گھر میں آ جاتا ہے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس مسکین تک مجھے خود پہنچنا چاہیے تھا اس کا حق لے کر، لیکن جب وہ بیچارہ مجبوری کی حالت میں نکل کر مانگنے پر اتر آتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر اتر آتا ہے، پھر بھی جو صاحب مال لوگ ہیں وہ اس کو دھکا دیتے ہیں، اس کو جب وہ گھر میں آتا ہے دروازہ بند کرتے ہیں۔ اور جہنم والے یہی جواب دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر غریب مسکین لاچار لوگوں کی جو ہے فکر نہیں کرتے تھے، ان کو جو ہے اپنا جو مال ہے اس میں جو ان کا حق تھا وہ حق ادا ہم نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اور جو یہ مال ہے، جو بینک بیلنس ہے، جو گاڑی ہے، میرے عزیزوں یہ سب ہمیں یہاں ہی رہے گا، اور جب ہم چلے جائیں گے ہماری جو اولاد ہوگی، اللہ کی قسم چند دنوں تک روئیں گے، چند دنوں تک یاد کریں گے، اس کے بعد آپس میں لڑ پڑیں گے
کہ माँ जो है बाप की जो जायदाद है, एक बेटा कहेगा इतना हिस्सा मेरा है, दूसरा कहेगा इतना मेरा है, और बाप को वहीं पर बुला दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, बेहतर है कि हम अपनी हयाती में, ज़िंदगी में अपना जो माल है उससे जो है उस माल को गरीबों में खर्च करे, यतीमों में खर्च करे, कमज़ोर तबके में खर्च करे, ताकि जो है हर एक जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने वाला बन जाए। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी की ये ज़रूरतें हैं मेरे अजीज़ों। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल दिया है, इस माल में गरीबों का हक़ है, उस हक़ को जो है मेरे अजीज़ों हमें अदा करना है। और जब हम अदा करेंगे अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाएंगे, अल्लाह के यहाँ बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, अल्लाह के यहाँ कल क़यामत के दिन कामयाबी मिलेगी मेरे अजीज़ों। इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम हजरात से जो अभी सुन रहे हैं और जो बाकी इसके बाद सुनेंगे मेरे अजीज़ों, जितनी वुसात हो गुरबा में जो है माली एतबार से जितनी वुसात हो गरीबों को मदद करे मेरे अजीज़ों, यतीमों की मदद करे, मिस्कीनों की मदद करे मेरे अजीज़ों। ये जब मालदार तबका इस जो है राह पर उतर आएगा कि हमें गरीबों की मदद करनी है, यतीमों की मदद करनी है, तो अल्लाह की कसम मेरे अजीज़ों, फिर जिस तरह आज कल हो रहा है कि गरीब जो है खुदकशी जो कर रहा है मेरे अजीज़ों, ये खुदकशियाँ करना जो है बंद हो जाएंगी। जो गरीब जो है गलत रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होता है, वो गलत रास्ता इख्तियार करना बंद करेगा जब उसको जो है उसका हक़ मिलेगा मेरे अजीज़ों। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है इन जो है चंद अल्फाज पर सामाईन को भी, मुझे भी, सुनने वालों को भी और आगे जितने भी सुनेंगे उनको भी अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।